حضرت عمر نے ہاتھ میں ننگی تلوار لی ہے اور گھر سے یہ قسم کھا کر نکلے تھے کہ آج بانی اسلام کا سر قلم کر دوں گا. نکل کر دوڑ کر جا رہے تھے. ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے راستے میں. عمر کو پتا نہیں تھا کہ یہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر چکے ہیں. حضرت عمر سے اس صحابی نے کہا تھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ آج تمہارا ارادہ صحیح نہیں لگ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا ہاں آج میرا ارادہ تو غلط ہے, آج میرا ارادہ صحیح نہیں ہے. آج میں سر قلم کرنے جا رہا ہوں. کس کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں. آج محمد کا سر قلم کر کر رہوں گا. عزیزان وقار, حضرت عمر نے جب اتنا سنا ہے تب اس صحابی نے کہا تھا کہ بانی اسلام کا سر قلم بعد میں کرنا, پہلے اپنے گھر کی خبر لو. حضرت عمر نے کہا میرے گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس صحابی رسول نے کہا تھا کہ جس محمد کا سر قلم کرنے جا رہے ہو اسی محمد کا کلمہ تمہاری بہن بھی پڑھ چکی ہے, اسی محمد کا کلمہ تمہارے بہنوئی بھی پڑھ چکے ہیں. عزیزان وقار, اب جو غصہ ادھر کا تھا وہ غصہ اپنی بہن کے گھر کی طرف نکالنے کے لیے اپنے بہن کے گھر کی طرف پلٹے حضرت عمر. حضرت عمر جب دروازے پر پہنچے ہیں تو اندر سے قرآن کی صدا آتی ہے, اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز حضرت عمر کے کانوں تک پہنچی ہے. جب حضرت عمر نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی ہے, اپنے بہن کے دروازے پر زور سے کھٹکھٹایا ہے. جب دروازے پر زور سے حضرت عمر نے مارا ہے, بہن سمجھ گئی کہ عمر آئے ہوئے ہیں. بہن نے دوڑ کر کے دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی حضرت عمر نے اپنے بہن کے چہرے پر ایک تماچا کھینچ کر مارا اور مارنے کے بعد کہا تھا اپنی جان کی دشمن, تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے, تمہیں اپنی جان پہ تھوڑی سی بھی ترس نہ آئی, تجھے معلوم نہ تھا کہ آج میں تیری جان بھی نکال سکتا ہوں. حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا. حضرت عمر اپنی بہن کو مارتے جا رہے ہیں. ایک تماچا ایسا کھینچ کر حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا تھا جس سے حضرت عمر کی بہن کا چہرہ پھٹ کر کے خون سے لہو لہان ہو گیا تھا. جب حضرت عمر کی بہن کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا تو حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر تھوڑا ٹھہر جا. حضرت عمر دل میں سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اب یہ اپنی جان کی مجھ سے بھیک مانگے گی, ہو سکتا ہے اب یہ کہے گی عمر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دے. لیکن حضرت عمر کی بہن کہتی ہے عمر تو کیا سوچتا ہے کہ میں تجھ سے اپنی جان کی بھیک مانگوں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے کہوں گی کہ مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے, میں نبی کا دامن چھوڑنے کو تیار ہوں؟ عمر اگر تو یہ سوچتا ہے تو تو بالکل غلط سوچتا ہے. میری بات کو کان کھول کر سن لے, جس باپ کا بیٹا تو ہے اسی باپ کی بیٹی میں بھی ہوں. اگر تو عمر ابن خطاب ہے تو میں بھی فاطمہ بنت خطاب ہوں. اگر تو نے یہ ٹھان لیا ہے کہ مار کر جسم سے جان نکال دے گا تو میں نے بھی یہ ٹھان لیا ہے کہ جان دینا گوارا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کا ایمان دینا گوارا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا اپنی بہن کا, حضرت عمر نے کہا کہ آج تک مکے کے بڑے بڑے سردار بھی میرے سامنے یہ بولنے کی ہمت نہیں کرتے, تمہارے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ جب حضرت عمر نے اتنا کہا تمہارے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ حضرت عمر کی بہن نے کہا عمر تو نے ابھی میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے, ابھی تو نے میرے محبوب کا جلوہ دیکھا نہیں ہے. حضرت عمر کی دل کی دنیا بدلنے لگی. حضرت عمر نے کہا کہ لاؤ وہ قرآن مجھے بھی لا کر کے دو جس قرآن کی تلاوت تم کر رہی تھی. حضرت عمر کی بہن نے کہا عمر میرا قرآن پاک ہے اور تیرا جسم ناپاک ہے, ناپاک جو ہے پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے. اگر تو چاہتا ہے کہ قرآن تو پڑھے تو پہلے جا اچھی طرح سے غسل کر کے آ. حضرت عمر نے کہا غسل کیسے کرنا ہے؟ بہن نے پورا طریقہ بتایا ہے. حضرت عمر غسل کرتے جا رہے ہیں. زمانے والے یہ دیکھ رہے تھے کہ عمر اپنے جسم کے میل کو دھل رہا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو معلوم تھا کہ عمر کے صرف جسم کے میل نہیں دھل رہے ہیں بلکہ عمر کا کفر بھی دھلتا جا رہا ہے. دل کے اندر جو کفر نے حکومت جما رکھی تھی, حضرت عمر پانی اپنے سر پہ ڈال رہے تھے, جسم پر حضرت عمر کا پانی بہ رہا تھا, لیکن اللہ ان کے دل کے کفر کو دھل رہا تھا. جب حضرت عمر کا وضو اور غسل مکمل ہو گیا, حضرت عمر نے کہا اب قرآن لا کر کے مجھے دو. حضرت عمر کے سامنے جب قرآن کو پیش کیا گیا, جس تختی پہ قرآن لکھا ہوا تھا اس زمانے میں, جب وہ تختی حضرت عمر کے سامنے پیش کی گئی, حضرت عمر کی نگاہ جو ہے طٰہٰ پہ پڑتی ہے. قرآن مقدس کے اس لفظ طٰہٰ پہ حضرت عمر کی نگاہ کا پڑنا تھا. حضرت عمر جو ہے کانپنے لگے, حضرت عمر کے دل کی دنیا بدلنے لگی.
حضرت عمر نے کہا میری بہن مجھے بھی اس محبوب کے دربار میں لے چل, مجھے بھی اپنے محبوب کے پاس لے کر کے چل. حضرت عمر تشریف لے آ رہے ہیں. حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. میرے مصطفیٰ دار بنی ارقم کے اندر جلوہ گر ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف 39 کی ہے. حضرت عمر ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھ کر کہا تھا یا رسول اللہ عمر ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں, عمر کا ارادہ آج اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو حضرت حمزہ نے کہا تھا صحابہ کرام سے آنے دو, اگر عمر کا ارادہ اچھا ہوگا تو اس کا استقبال کیا جائے گا, اگر عمر کا ارادہ اچھا نہیں ہوگا تو تلوار بھی اسی کی ہوگی اور گردن بھی اسی کی ہوگی, اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کو اڑا دیا جائے گا. اتنا حضرت حمزہ نے کہا. اس کے بعد حضرت حمزہ خاموش ہو گئے. جب حضرت عمر جو ہے دار بنی ارقم کے اندر تشریف لائے ہیں, دو صحابہ کرام نے حضرت عمر کا بازو پکڑا ہے. پکڑنے کے بعد مصطفیٰ کے سامنے لا رہے تھے. میرے نبی نے کہا عمر کو چھوڑ دو. حضرت عمر میرے نبی کے قدموں میں آئے اور آنے کے بعد کہا تھا, آنے کے بعد میرے نبی کے قدموں میں بیٹھے ہیں. اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے حضرت عمر کے سینے پہ اس طرح ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا اسلم یا عمر, اے عمر اسلام لے آ, اے عمر کلمہ پڑھ لے. جب میرے مصطفیٰ نے اتنا کہا حضرت عمر میرے نبی کے قدموں میں آئے اور رو کر کے کہا تھا یا رسول اللہ اب تو میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ جسم کے اندر جب تک جان ہے, عمر جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے گا آپ کے ناموس پہ پہرا دیتا رہے گا. جسے بریلی کی زبان میں کہا جائے تو اس انداز میں کہا جائے گا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو سودا پہلے ہی کر لیا ہے, اب کلمہ پڑھائیے, کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کیجئے. اب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو جاتی ہے.